جو موضوع ہے جموں کشمیر میں اردو ماضی، حال اور مستقبل، اس پر سرکار توفیق ہوا ہے، سب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ یہاں موجود ہمارے دوست ایسوسیٹ لینگویجز شمس کمال عظیم صاحب، شعبے کے صدر لیاقت نیر صاحب، میری عزیز طالب علم آصف حلیمی صاحب، عربک ڈپارٹمنٹ سے یا اسلامی اسٹڈیز سے جن کو میں نہیں جانتا ہوں، جو اساتذہ ہے یہاں پر، اردو ڈپارٹمنٹ کے ریسرچ اسکالرز ہیں، طلباء ہیں، طالبات ہیں، میرے لیے اردو والے وہ کشمیر میں ہو یا کیرلا میں ہو، میں ان کو اپنی حصہ سمجھتا ہوں۔ اور بابا غلام شاہ یونیورسٹی میں جب سے شعبہ اردو کھلا ہے، میں پہلی دفعہ یہاں تشریف لایا ہوں۔ مجھے یہاں یہ دیکھ کر شعبے کو مینٹین کیا گیا ہے۔ ہندوستان کی بڑی یونیورسٹی میں ایسے شعبے نہیں ہیں۔ میں گھومتا رہتا ہوں ہندوستان کے مختلف شعبوں میں، اور باہر بھی میں جاتا ہوں ہندوستان کے باہر سے، لیکن جس کم عمری کے آپ لوگوں نے ترقی کی ہے اس کے لیے آپ مبارکباد چاہیے۔ موضوع میرا پسندیدہ ہے اور وسیع موضوع ہے، جس پہ میں 2-3 گھنٹے بات کر سکتا ہوں، لیکن جیسا کہ لیاقت صاحب نے بتایا کہ آج کل ہمارے یہاں نیٹ کی ٹیم آنی ہے 10 تاریخ کو، اور بہت ہی ٹائٹ شیڈول میں سے میں کچھ لمحات نکال کر آیا ہوں۔ وہ اس لیے کہ اردو کا مسئلہ ہے اور اردو کے کسی سکالر کا فیوچر میرے ہاتھ سے اس کو نقصان نہ پہنچے، اس لیے میں یہاں پہ آیا ہوں۔ جموں و کشمیر 2019 میں ہندوستان کی پہلی ریاست تھی جہاں کی سرکاری زبان اردو رہی، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جب اس زبان پر ایک اداب طاری ہوا، نازل ہوا 47 کے بعد، تو اردو کو اگر کسی نے گھر دیا، اردو کو اگر کسی نے پناہ دی، تو وہ ہماری ریاست تھی، جسے ہم 2019 سے پہلے ریاست جموں و کشمیر کہتے ہیں۔ اردو کا ماضی کیا تھا، اردو کا حال کیا ہے، اردو کا مستقبل کیا ہے، اس میں میں اشارتاً بات کروں کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ ماضی کو میں 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک تو وہ ماضی کہ جو ڈوگرا حکمرانوں سے شروع ہوتا ہے اور لگ بھگ 1924 تک میں اس کو لاتا ہوں، یا 1922 تک جب شیخ محمد عبداللہ یہاں پہ شخصی حکومت کے خلاف آواز بلند کرتے، اور اس کے بعد ایک ماضی وہ ہے جو 1924 سے لے کر 1947 تک رہتا ہے۔ مستقبل حال کو میں 1960 عیسوی سے 1980 عیسوی تک لاتا ہوں، اور مستقبل کو میں 1980 کے بعد آج تک ڈسکس کروں گا، اشارت تک کروں گا۔ اب بہت سارے ریسرچ اسکالرز میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے،
بلکہ میکسیمم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریاست جموں و کشمیر میں اردو پہلے کشمیر میں. یہ بات آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ کشمیر میں اردو بہت بعد میں گئی. 1914 عیسوی کے بعد گئی. 1912 عیسوی میں جب یہاں یہ بزم سخن بنتی ہے اس کے بعد اردو اس کی محفلیں جو ہے وہ کشمیر میں منعقد ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ بعد میں چلی گئی. پہلے اردو جموں میں داخل ہوئی اور جموں میں ہی یہ پھلی پھولی پنبی اور ایک تناور پودے کی شکل اختیار کر گئی 1947 عیسوی میں. آپ کو معلوم ہے کہ 1846 عیسوی میں اس ریاست کو تقریباً اس وقت کے 66 لاکھ بعض جگہ یہ رقم جو ہے وہ 66 لاکھ روپے لکھی گئی ہے اور بعض جگہ جو ہے 72 لاکھ لکھی گئی ہے. اس کے عوض انگریزوں سے ڈوگروں نے خریدا اور اس ریاست میں 1846 عیسوی میں امرتسر میں ایک بیع نامہ ہوتا ہے اور اس بیع نامے کے روح سے ریاست جو ہے وہ ڈوگرا حکمران مہاراجہ گلاب سنگھ کے سپرد کی جاتی ہے اور 1846 عیسوی میں یہاں پہلا ڈوگرا حکمران تخت و تاج سنبھال لیتا ہے. اس سے پہلے یہاں پر سکھوں کا راج تھا. اس سے پہلے یہاں پر افغانوں کا راج رہا ہے. لیکن ڈوگرا حکمرانوں کے دور میں باضابطہ طور پر اردو یہاں جاتی ہے. مہاراجہ گلاب سنگھ کے دور میں اردو کی کچھ محفلیں لکھنؤ سے دوسری جگہوں سے جو سنگیت، کیونکہ اس وقت تک اردو ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں پھل چکی تھی، پھول چکی تھی، سرکاری زبان رہ چکی تھی، تو وہاں اس قسم کی محفلیں منعقد کی جاتی تھی. تو مہاراجہ گلاب سنگھ کے دور میں بھی چند قوال یہاں پہ آئے، چند سنگیت کی شیدائی یہاں پر آئے اور اس زبان میں وہ تھوڑا بہت یہاں کے لوگوں کو محسوس کرنے لگے. اور چونکہ مہاراجہ گلاب سنگھ کو زیادہ ادب سے لگاؤ نہیں تھا، اسے اپنے ریاست کے انتظامی امور کو زیادہ دیکھنا تھا اور اس کو معاشی طور پر زیادہ مضبوط کرنا تھا، اور اس لیے اس نے اپنے تعلقات اس وقت کے لاہور کے دربار سے اور دہلی کے دربار سے بڑھانے شروع کی. لیکن اسے محض 10 سال کا عرصہ ملا. وہ زبانوں کے حوالے سے کوئی اچھا کام نہیں کر سکا، ماں سوائے اس کے کہ اردو تھوڑی بہت یہاں پر انٹروڈیوس ہو. آپ کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہوگی یہاں کہ اس وقت ریاست جو موجودہ ہمارا وہ اس جغرافیہ اس کا جو تھا وہ اس طرح کا نہیں. یہ باضابطہ ایک ملک کی حیثیت رکھتی تھی اور اس کی سرحدیں جو تھی جہلم ہے، ضلع جہلم جو راولپنڈی کی بالکل قریب راولپنڈی تک اس کی سرحدیں تھی. اسکردو تھا، گلگت بلتستان تھا، جو مقبوضہ کشمیر وہاں کا ہے جس کو وہاں کے لوگ آزاد کشمیر کہتے ہیں، یہاں کے لوگ پاک عقوبۂ کشمیر کہتے ہیں. یہ ایک پوری طرح کا ملک ہے. اسی لیے آپ جب دیکھتے ہیں یوم یہ جنگ آزادی میں یہاں اس کا کوئی اثر نہیں تھا. جنگ آزادی میں نہ یہاں کسی نے کوئی رول ادا کیا جنگ آزادی میں، نہ یہاں جنگ آزادی سے متعلق کوئی ادب لکھا گیا، نہ یہاں کوئی نظمیں لکھی گئی، نہ یہاں کا کوئی ایسا ہیرو کوئی ابھر کر سامنے آئے کہ جس نے جنگ آزادی میں بہت رول ادا کیا. یہ اس کا اپنا ایک الگ ہی اجازت ایک ملک کی حیثیت.
57 ईस्वी में महाराजा रणबीर सिंह जिसको बनी बाग और महाराजा रणबीर सिंह महाराजा गुलाब सिंह का बेटा बेटा और वो अपने वालिद के जमाने में वजीर भी था। रत्न हुआ करते थे, 9 रत्न कहा जाता था उनका, तो उनमें से एक रत्न जो थे वो महाराजा रणबीर सिंह। ये महाराजा रणबीर सिंह का दौर था कि जहाँ उर्दू पूरे जम्मू खिते में पली बड़ी दाखिल हुई और इसने जड़ें मजबूत कर दी। उसकी एक वजह ये थी कि महाराजा रणबीर सिंह खुद अदब का बहुत बड़ा शहरी, वो जहाँ मुल्क में राइज निसाब को तालीमी सतह पर राइज करना चाहता था, वही वो जबानों को भी फरोग देना चाहता था और अपने मजहब को भी वो फरोग देना चाहता था। और जम्मू में जितने भी मंदिर हैं वो उन्होंने तामीर करवाए और उनकी वजह से ही जम्मू को मंदिरों का शहर भी कहा जाता। उसी जमाने में उन्होंने अपने दौर में 1862 ईस्वी के करीब शायरों की अदीबों को एक प्लेटफार्म देने के लिए विद्या विलास सभा बनाई, जिसकी हफ्तावार नशस्तें होती थी और जिसमें उर्दू को भी शामिल किया जाता था। उर्दू के हवाले से अब के मकामी सतह पर तहरीरें वजूद में आ रही थी, जहाँ डोगरी के अदीब शामिल होते थे, जहाँ फारसी के अदीब शामिल होते थे, वही जो है वो उर्दू के अदीब भी उसमें शामिल होते थे और अपनी तहकीकात को पेश करते थे, चाहे वो नज़्म हो, चाहे वो गज़ल हो, चाहे वो अफसाना हो। और फिर उस अंजुमन की कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने विद्या विलास नामी अखबार का भी इजरा किया, जो हफ्ते की कार्रवाइयों को शाया करता था, सियासी खबरों को। और ये पहला सरकारी अखबार है कि जो रियासत जम्मू कश्मीर से शाया हुआ। ये उर्दू और देवनागरी दोनों जबानों में शाया होता था और इसका इदारिया जो था, एडिटोरियल जिसे हम कहते थे, वो भी उर्दू में हुआ करता था। मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं करूँगा आपको। तो विद्या विलास अखबार का जो एडिटोरियल होता था, वो भी जो अगली मीटिंग में अभी नशिस्त होने वाली थी उससे मुतालिक होता था या अदबी कामों से मुतालिक होता था। तो इस अखबार ने उस जमाने में उर्दू को आम लोगों तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। फिर महाराजा रणबीर सिंह, जो कि इल्म अदब का शहजादी था और वो अपनी सल्तनत में जहाँ वो जलाल भी पैदा करना चाहता था, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों से नकीबों को बुलाकर अपने दरबार से वाबस्ता किया। नकीब उन्हें कहा जाता है कि जो दरबार में शान और शौकत पैदा करते थे, यानी जब कोई बादशाह आता था तो इस तरह से आवाज़ें देते कि बादशाह सलामत आ रहा है या बादशाह सलामत, इस तरह के जैसे वो नकीब जो है वो सैकड़ों की तादाद में आए। और जाहिर है कि जब वो आए तो वो सिर्फ अकेले नहीं आए, वो अपनी फैमिलीज को भी साथ में लाए, वो अपने कल्चर को भी साथ में लाए, वो अपनी जबान को भी साथ में लाए। क्योंकि जब भी कोई एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है तो
تو وہ اکیلا منتقل نہیں ہو جاتا ہے، وہ اپنی زبان کو بھی ساتھ لیتا ہے، وہ اپنے کلچر کو بھی ساتھ لیتا ہے، وہ اپنی رسومات کو بھی ساتھ لاتا تھا، اور وہ جو نقیب وہاں سے یہاں آئے جاؤ جلال پیدا کرنے کے لیے، وہ اپنی فیملیز کے ساتھ آئے، خاندانوں کے ساتھ آئے، اور وہ جو کلچر لائے، وہ جو ثقافت لائے، وہ زبان جو لائے وہاں سے، وہ زبان جو تھی وہ اردو تھی۔ اس سے ان نقیبوں نے یہاں پہ بہت کام کیا اردو زبان کو پھیلانے میں، اردو زبان کو عام لوگوں تک پہنچانے میں۔ اس کے بعد مہاراجہ رنبیر سنگھ کا ایک بڑا کارنامہ اور کیا، انہوں نے ایک دارالترجمہ قائم کیا، جس کا ذکر کہیں کہیں آپ نے سنا ہوگا، لیکن عبد القادر صغری نے ایک مضمون شائع کیا ہے اس دارالترجمے میں، اور اس میں یہ لکھا ہے، وہ قمر ریس کی کتاب میں ہے، ترجمے کی روایت میں، یا کسی اور کتاب میں، قمر ریس کی کتاب ہے وہ، تو اس میں انہوں نے پوری فہرست بنائی ہے کہ کس طرح سے کتنی کتابیں ان عالموں نے فارسی سے اردو میں ترجمہ کی، فارسی سے عربی سے اردو میں ترجمہ کی، اور اردو میں جو کچھ کتابیں تھیں وہ دوسری زبانوں میں منتقل کروائی، ڈوگری میں کروائی، تو آرکائیوز میں وہ ترجمے اب بھی موجود ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں ادب جو ہے کتنا فروغ پا رہا تھا، اور اس زمانے میں ادیب جو تھے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس زمانے میں ہی انہوں نے وہ چائے کی کاشت کو فروغ دینا چاہتا تھا مہاراجہ رنبیر سنگھ اپنے دور میں، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا، شیر سنگھ نام تھا اس کا، کابل بھیجا، بخارا بھیجا، سمرقند بھیجا، کہ وہاں دیکھے کہ کس طرح سے چائے کی کاشت ہوتی تھی، اور وہاں آ کر اس نے جو رپورٹ دی وہ اردو زبان میں رپورٹ دی، وہاں سے واپس آ کر یہ اردو نسل کی ابتدائی رپورٹ ہے ریاست جموں و کشمیر میں، جو مہاراجہ رنبیر سنگھ نے ان سے رپورٹ لی مہتا شیر سنگھ سے۔ پھر مہتا شیر سنگھ نے ایک سفر نامہ لکھا، جو ریاست جموں و کشمیر کا پہلا سفر نامہ ہے، جو ان علاقوں کے سفر پر مبنی تھا، اور اسے سفر نامہ شیر سنگھ، مہتا شیر سنگھ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور آہستہ آہستہ اسی دور میں مہاراجہ رنبیر سنگھ کے دور میں ہی اردو جو ہے غیر سرکاری طور پر دفاتر میں اور اسکولوں میں بھی شامل ہوئی۔ سرکاری طور پر ابھی اس کو سرکاری زبان کا درجہ نہیں دیا گیا، لیکن غیر سرکاری طور پر یہ سرکاری دفاتر میں داخل ہو گئی، سرکاری اسکولوں میں داخل ہو گئی، اور پھر مہاراجہ نے اردو کے حوالے سے اتنا زیادہ کام کیا کہ انہوں نے چونکہ اسے اپنی سلطنت کو بھی مستحکم کرنا تھا، اس لیے دلی کے درباروں سے اسے واسطہ پڑتا تھا، لاہور کے درباروں سے اس کو واسطہ پڑتا تھا، اور امرتسر اور پنجاب کے کچھ علاقوں سے واسطہ پڑتا تھا۔ تو اس وقت اردو اس پورے علاقے میں کافی مقبول ہو گئی تھی، تو اس لیے انہوں نے انہی چیزوں کو وہاں سے مستعار لیا کہ جو چیزیں وہاں پر رائج تھی، اور ظاہر ہے کہ سینٹر کو بھی خوش کرنا تھا، تو وہ چیزیں وہ یہاں پر لے آئے، اور اس طرح سے اردو یہاں مقبول ہوئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 1879 عیسوی میں 1889 میں مہاراجہ پرتاپ سنگھ کو مجبوراً اس کو یہاں کی سرکاری زبان قرار دینا پڑا، اور اردو جو ہے سرکاری زبان بن گئی یہاں۔ اور ظاہر ہے کہ جب کسی زبان کو سرکار کی سرپرستی حاصل ہو تو تھوڑا بہت تو اثر ہوتا ہے، اسے کھلنے کے پھلنے کے مواقع نصیب ہوئے، اور 1912 عیسوی میں یہاں اس زمانے میں مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے زمانے میں یہاں بڑے بڑے مشاعروں کا بھی آغاز ہو جاتا ہے جموں میں، اور بڑے بڑے
شاعر جن میں جوش، فیض، ارشمل سیانی وغیرہ تھے، وہ جموں آتے ہیں اور بڑے بڑے مشاعروں میں شرکت کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اردو مقبول ہوتی گئی اور اتنی مقبول ہوتی گئی کہ خاص کر مشاعروں کی وجہ سے جو مہاراجا پرتاپ سنگھ کے دور میں یہاں پر منعقد ہوئے، اس کی وجہ سے اتنی مقبول ہوئی کہ راتوں رات وہاں پر مشاعرے ہوتے تھے اور لوگ سینکڑوں کی تعداد میں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں شرکت کرتے تھے، اور رات بھر اس وقت چونکہ یہ نیا دور نہیں تھا، آج کا زمانہ نہیں تھا، کمپیوٹر نہیں تھا، جو جدید سہولیات ہمیں ملی ہوئی ہیں یہ نہیں تھا، لوگوں کے پاس وقت گزاری کے لیے کوئی ٹائم نہیں تھا، وقت نہیں تھا، تو کوئی ایسا فلم نہیں تھی، کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جہاں لوگ انٹرٹین ہو سکتے تھے، تو ان کا یہی ادبی محفلیں ہوا کرتی تھی، تو اس لیے لوگ ہزاروں کی تعداد میں شرکت کرتے تھے۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اردو مشاعروں کی وجہ سے جموں میں اردو زبان کافی مقبول ہوئی۔ اچھا، جب 1899 عیسوی میں مہاراجا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جموں میں اردو کیوں داخل ہوئی پہلے، 1899 عیسوی میں جو انہوں نے سرکاری حکم نامہ جاری کیا، اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ یہ سرکاری زبان ہوگی اردو صرف اور صرف جموں کی عدالتوں میں، کشمیر میں اسے تب سرکاری زبان بنایا جائے گا جب اردو پرشن کو تبدیل کر لے گی۔ یہ اس آرڈر میں حکم نامے میں لکھا ہوا، اس لیے یہ جموں کی عدالتوں کی سرکاری زبان بن گئی۔ اور پھر 1912 عیسوی میں یہاں ایک بزم، یہاں کے کچھ شاعر ادیب ایک بزم قائم کرتے ہیں اردو کے حوالے سے، بزم سخن، اس کا بہت کردار ہے جموں میں اردو کو فروغ دینے میں۔ سردیوں میں وہ آل انڈیا لیول کا مشاعرہ کرتے تھے جس میں ہزاروں تعداد میں لوگ شرکت کرتے تھے، اور اسی طرح سے یہاں سے اردو اخبارات نکالنے کا بھی کوششیں ہو رہی تھی۔ سرکاری طور پر تو میں نے آپ کو بتایا ودیا بلاس سبھا تو تھا ہی جو نکلتا تھا، اور جو مہاراجا رنویر سنگھ کے ٹائم تک برابر نکلتا رہا۔ اس کے بعد بہت پرتاپ سنگھ کے دور میں بہت سارے لوگوں نے، جن میں محمد دین فوق بڑا اہم نام ہے کشمیر سے، انہوں نے درخواست دی، لیکن حکومت کو ایک خطرہ رہتا تھا کہ اخبارات کہیں ہمارے خلاف نہ لکھے اور ہم عوام میں مقبولیت کھو نہ بیٹھے، اس لیے انہوں نے کبھی سرکاری غیر سرکاری اخبار نکالنے کی، سرکاری طور پر نکل رہے تھے، جموں گزٹ نکل رہا تھا، فلانا نکل رہا تھا، اسی طرح کے کچھ نکل رہے تھے، لیکن غیر سرکاری طور پر، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو محمد دین فوق وغیرہ تھی یہ لاہور چلے گئے، یہ امرتسر چلے گئے، تو وہاں سے اخبارات نکالنے لگے اردو کے، اور وہ اخبارات یہاں آنے لگے۔ وہ جو اخبارات تھے انہوں نے بھی یہاں پر کافی رول ادا کیا اردو کو، جو وہاں سے آتے تھے۔ اسی دوران بہت سارے لوگوں نے اخبارات نکالنے کی اجازت مانگی، لیکن اجازت نہیں دی گئی۔ یہ سلسلہ 1924 عیسوی تک جاری رہتا ہے، پرتاپ سنگھ کے دور میں شروع ہوتا ہے اور 1924 تک جاری رہتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ جب بزم سکن بنی تو جموں میں مشاعرے 1916 عیسوی کے آس پاس ان لوگوں کو خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اس کی حدیں جو ہے ذرا بڑھا دیں اور اس کو کشمیر تک بھی بڑھا لے جائیں، تو بزم سکن کا نام تبدیل کر کے بزم ادب رکھا گیا، اور یہ بزم ادب اب جو ہے گرمیوں کا مشاعرہ وہاں پر حبیب کیفی نے پورے مشاعرے کا حال جموں و کشمیر کے بارے میں جو لکھا ہے کہ وہ شکاروں میں بیٹھ کر مشاعرہ منعقد کرتے تھے، بڑے بڑے شاعر جو تھے وہ شکاروں میں بیٹھتے تھے اور ان میں مشاعرہ منعقد کرتے تھے ڈل جھیل میں۔ تو اس طرح سے کشمیر میں اب اردو روشناس ہونے لگی۔ کشمیر میں اردو جو ہے وہ اس سے پہلے سیاح جاتے تھے جو ہندوستان کے مختلف علاقوں سے جاتے، لیکن کشمیری سمجھ نہیں پاتے تھے یہ زبان کون سی بول رہے تھے، زبان وہ اردو بولتے تھے، لیکن کشمیری کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ زبان ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، یہ زبان کیا بولی جائے۔ تو
تو بزم سکون کے بعد بزم ادب نے بڑا اہم رول ادا کیا، اور اس کے بعد اخبارات کی درخواست دینے کا سلسلہ جاری تھا۔ 1924 عیسوی میں مہاراجا پرتاپ سنگھ کے دور میں شاید یا ہری کا دور آ گیا تھا، تو اس دور میں ملک راج شراب کو باضابطہ طور پر اجازت ملی، اس شرط کے ساتھ وہ حکومت کے خلاف کچھ نہیں لکھیں گے تو انہیں اخبار نکالنے کی اجازت دی، اور جموں و کشمیر میں صحافت کا آغاز جو ہے وہ اردو سے ہی ہوتا ہے۔ اردو کا پہلا اخبار 1924 عیسوی میں شائع ہوتا ہے، جس کا نام رنویر، اور جب رنویر شائع ہوا تو اردو کو اور فروغ ملا، کیونکہ اب ہمارے جو یہاں لکھنے والے تھے وہ ابھی تک پردہ خفا میں تھے، ہمارے ادیبوں اور شاعروں کو بھی ایک پلیٹ فارم مل گیا، اور وہ بھی اپنی تحقیقات اس اخبار میں شائع کرنے لگے۔ جتنے بھی ہمارے بڑے شاعر لکھے کشمیری، یہ سب چھپتے تھے اس میں، اور ادب سے متعلق کافی مواد ہوتا تھا اس میں رنویر میں، اور رنویر کی فائلیں آج بھی جموں یونیورسٹی کی سینٹرل لائبریری میں محفوظ ہے، اور اس زمانے کے ادب پر اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ رنویر کے فائلوں کو دیکھے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بہت سارا مواد ہمیں اس زمانے کے شاعروں کا رنویر میں مل جاتا ہے۔ تو رنویر نے بھی ایک اہم رول ادا کیا۔ رنویر کے بعد ملک راج شراف نے رتن جاری کیا بچوں کے لیے، پھر رنویر بند ہوا، پھر جاری ہوا، پھر بند ہوا، اس طرح سے سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن رنویر نے جو کام ادیبوں کے لیے کیا، شاعروں کے لیے کیا، وہ تاریخ میں سنہرے حروف کے ساتھ لکھے جانے کے قابل ہے۔ اور رنویر کے بعد رتن شائع ہوا، اس طرح کے بہت سارے، تو جیسا میں نے بتایا کہ 1924 عیسوی کے بعد بہت سارے شاعر یہاں آنے لگے مشاعروں میں شرکت کرنے کے لیے، بڑے بڑے نام، تحریک حریت جو تھی وہ ابھر کر سامنے آئی، جس کی قیادت جو تھی وہ شیخ اللہ کر رہے تھے۔ انہوں نے مسلم کانفرنس کے ذریعے سے وہاں بھی سری نگر میں سے بھی اخبارات نکلنے کے، جب 1920 کے بعد 24 کے بعد جب 1932 میں کشمیر سے اخبارات نکلتے ہیں، کشمیر میں ادیب پیدا ہوتے ہیں، شاعر پیدا ہوتے ہیں، بڑے بڑے نام پیدا ہوتے ہیں، تو شیخ عبداللہ صاحب کو چونکہ علی گڑھ کی پیداوار تھے تو علی گڑھ میں وہ اردو سے ان کا کافی لگاؤ رہا تھا، کافی دلچسپی رہی تھی، تو اس لیے وہ جو ہے شیخ عبداللہ جو ہے وہ اردو کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک مؤثر ہتھیار کے لیے اردو شاعری کو آزادی حاصل کرنے کے لیے ڈوگرا افراد سے یوز کیا، اور اس کے لیے اردو حفیظ جالندھری جیسے شاعر کو وہاں سے بلایا، وہ آتے تھے، ان کے جلسوں میں نظمیں پڑھتے تھے، ان کی فرمائش پر بہت کشمیر پر نظمیں لکھی، اور بھی بہت سارے لوگ جو تھے وہ جو جاں و جلال پیدا کرتے تھے لوگوں میں۔ آج بھی جو اردو شاعری نے جو تحریک آزادی میں اگر کہ جموں کشمیر، جیسا میں نے آپ کو کہا کہ جموں کشمیر میں ہمارے یہاں آزادی کی تحریک کوئی نہیں ہوتی ہے، لیکن جموں و کشمیر کے باہر کے شعراء کو دیکھ لیجیے کہ آدھا سے زیادہ کام تو چاہے وہ پہلے دور کے افسانے ہوں، چاہے وہ چربس کی نظمیں ہوں، سرفروشی کی تمنا ہو، انقلاب زندہ باد کا نعرہ ہو، یہ سب اردو کے نعرے دیے ہوئے تھے، اور اردو شاعروں کے جوشیلے نغمات جو تھے لوگوں میں جوش پیدا کرتے تھے، اور وہ آزادی کی جنگ لڑتے تھے۔ تو یہی کام شاعروں سے حفیظ جالندھری جیسے شاعر سے ملتا ہے۔ آپ جب یہ آچھے چنار پڑھیں گے شیخ عبداللہ کی آپ، تو اس میں آپ کو بہت سارے شاعری بھی ملے گی جو اس زمانے میں لکھی گئی،
اور اس زمانے میں جو حفیظ جلندری نے نظمیں پڑھی وہ بھی ملے گی، اور حفیظ جلندری کس طرح سے لکھتے تھے اور یہاں آتے تھے وہ بھی ملے گی، اور شیخ اللہ کی دوسری اردو سرگرمیاں بھی ملے گی۔ اب آتا ہے جناب اسی تحریک کا ایک منشور بنتا ہے 1944 مسلم کانفرنس تبدیل ہو جاتی ہے نیشنل کانفرنس، کیونکہ لوگ کچھ کہنا شروع ہو جاتے ہیں اندر سے ہی کہ یہ نام سے ہی ایک خاص فرقے کی جماعت رکھتی ہے، اسے وسیع کرنا چاہیے، اگر ہمیں آزادی حاصل کرنی ہے حکمرانوں سے تو اس کو جموں کے علاقے تک بھی اس کو پھیلانا چاہیے۔ چنانچہ اس کا نام تبدیل کر کے اب جو ہے وہ نیشنل کانفرنس رکھا جاتا ہے، اور نیشنل کانفرنس میں کا پہلا منشور بنتا ہے وہ 1944 میں بنتا ہے۔ اس منشور میں بھی اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا جاتا ہے، اور پھر اس منشور کے 3 سال کے بعد ہی ملک تقسیم ہو گیا، اور ایک عذاب جو ہے پورے ملک پر آ جاتا ہے۔ اردو کو کچھ فرقہ پرست یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس نے پاکستان بنوایا، اور ادھر سے پاکستان نے اس کو سرکاری زبان بنا لیا، پورے ملک کی سرکاری زبان، اس سے بھی کافی نقصان ہوا۔ تو اردو تھوڑی بہت ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں اس کا زبان تھوڑا بہت آنا شروع ہو گیا، لیکن جلد ہی حکومت ہند نے یہ سمجھا کہ یہ تو ہماری اپنی زبان ہے، کیونکہ اردو تو دلی اور دلی کے آس پاس پیدا ہوئی، اس میں برج بھی ہے، پرشن بھی ہے، لشکری زبان بھی کہا جاتا ہے اس کو، اور پیدائش اس کی دلی اور دلی کے گرد و نواح کے علاقے میں ہے۔ تو ان کو احساس ہوا کہ ہم تو زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ اردو واحد ایک زبان ہے اب بھی اس وقت بھی جو کشمیر سے لے کر کنیا کماری سمجھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، اور آج کے دور میں بھی اردو نے اس کو ہندوستان کو ایک ہی لڑی میں پرویا ہے۔ اس طرح سے ہندوستان کی حکومتوں نے اردو کے فروغ کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ جب یہ تھوڑا سا کم ہوا، یہ تقسیم کا سانے کا اثرات جب کم ہوئے تو اردو اکیڈمیز قائم کی گئی ہندوستان کے دوسرے، لیکن یہاں 1947 عیسوی میں جب یہاں شخصی راج ختم ہو جاتا ہے اور یہاں ہندوستان کے ساتھ ریاست جموں و کشمیر کا معاہدہ ہوتا ہے، تو یہاں بھی اردو کو ہی سرکاری زبان کا وہ دیا جاتا ہے، درجہ دیا جاتا ہے۔ اور شیخ عبداللہ نے بہت بڑی خدمات دی اردو کو فروغ دینے کے لیے، چاہے وہ جب وہ وزیر اعظم تھے، چاہے اس کے بعد وزیر اعلیٰ تھے، سیکریٹریٹ میں باضابطہ اردو کا استعمال ہوتا تھا، لیکن پھر جو یہ سیکریٹریٹ میں آہستہ آہستہ ہر وزیر کو یہ اختیار حاصل تھا 2019 تک کہ وہ اپنے ساتھ ایک اردو جاننے والے اہلکار کو ملازم کے طور پر رکھ سکتا ہے، اور یہ ہوا بھی ہے شیخ صاحب کے دور تک، لیکن اس کے بعد بدقسمتی سے کسی نے زبان کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ شیخ عبداللہ نے شعبہ اردو قائم کیا ان کی، پھر کشمیر اقبال یونیورسٹی میں اقبال انسٹیٹیوٹ قائم کیا، وہاں سرور صاحب جیسے آدمی کو یہاں پر لایا، بڑے بڑے لوگوں کو، کیونکہ وہ ادب شناس تھے، یہ لوگ تو حکمران تو ادب شناس اگر ہو تو وہ ادب کے لیے بھی کچھ کر سکتا تھا، اگرچہ کہ ہندوستان میں ایک مخصوص نظریہ رکھنے والی جماعت اردو کے خلاف تھی جو آج بھی ہے، اس نے اردو کو تھوڑا بہت دھکا پہنچایا، لیکن اردو بولنے والوں نے اردو کا جو ہے وہ وقار کو قائم رکھا، اور یہی نہیں، ہندوستان کی فلموں نے، ہندوستان کے ریڈیو نے، ہندوستان کے ٹی وی نے، آج بھی آپ دیکھ لیجیے کوئی فلم اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک اس میں اردو کا گانا نہیں۔
جب تک اردو کا ڈائلاگ لوگ وہی کرتے ہیں، اور پھر غضب وہی نے اس کو بہت زیادہ زندہ رکھا، ہزاروں کے تعداد میں بلا لحاظ مذہب و ملت جو ہے وہ لوگ ان کی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں دیکھیے جہاں ہم نے اردو سکھانے کے کورس رکھے ہوئے ہیں، یہ ہم نے لوگوں نے اس کو نہیں بانٹا ہے، بلکہ یہ سیاست دانوں نے اس کو بانٹا ہے، محض ہم نے ووٹ حاصل کرنے کے لیے۔ تو ریاست جموں و کشمیر میں ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ جب تک شیخ صاحب یہاں پہ اقتدار پہ رہے، یا صادق صاحب تھے یا بخشی صاحب تھے، ان لوگوں کو ادب کا ذوق ہوا کرتا، وہ شاعروں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے، ان کو قدر کی نگاہ سے بھی جاتے، لیکن 1980 کے بعد خاص توجہ سرکار کی طرف سے نہیں۔ ہاں یہاں میں مہاراجا، آخری مہاراجا کو ہری سنگھ کا ذکر کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ انہوں نے باضابطہ طور پر اردو کا جائزہ لینے کے لیے انسپیکٹر صاحب اسکولز قائم کیے، مقرر کیے، تعینات کیے، اور جو ہر 6 مہینے کے بعد اسکولوں اور کالجوں میں جا کر اردو کی صورتحال کا جائزہ لیتے تھے، اور بعد میں وہ رپورٹ جو تھے وہ مہاراجا کو پیش کرتے تھے، اور مہاراجا جو تھے وہ اصلاح کرتا تھا جو بھی کمیاں رہتی۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یہ انسپیکٹر آف اسکول جو تھے 1947 عیسوی تک باضابطہ کام کرتے تھے۔ بعد میں یہاں پہ کیا ہوا، ادب تو ہمارے یہاں انفرادی طور پر لکھا جا رہا ہے، بڑے بڑے شاعر پیدا ہو رہے ہیں جنہوں نے نہ صرف جموں میں بھی اور کشمیر میں۔ ایک بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جموں میں اردو کا اتنا چلن ہو گیا تھا کہ جموں کو 47 سے پہلے اردو اخبارات کا شہر بھی کہا جاتا تھا، اردو مشاعروں کا شہر کہا جاتا تھا، اور آپ کا جو یہ راجندر بازار ہے، آج کا راجندر بازار، یہ پورے کا پورا 1947 عیسوی تک اردو بازار کے نام سے، اور اس میں وہی کلچر تھا، اردو کا کلچر تھا پورا۔ آج بھی اگر آپ کو اس دور کے ایک آدھے بزرگ ملتے ہیں، وہ آپ کو اس کا نقشہ جب کہتے ہیں تو ایک پوری اردو تہذیب جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اور پھر اس زبان میں تینوں حصوں کو 2019 سے پہلے جوڑ کر رکھنا، کشمیری اگر جموں آتا تھا تو اردو بولتا، جموں کا ڈوگرا اگر وہاں جاتا تھا کشمیر تو اردو بولتا تھا، جب لداخ کا لداخی کشمیر آتا تھا وہ اردو بولتا تھا، جب وہ چاہے جس لہجے بھی بولتا تھا لیکن بولتا اردو، اور آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس زبان کو وہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے کہ جو اسے دینی چاہیے، اور اس میں ہم اردو والے بھی ذمہ دار ہیں۔ مجھے چونکہ انجم صاحب یہاں پر ہیں، یہ بھی یہاں پر ہیں، مجھے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی سے بڑا گلہ ہے۔ وہ گلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک شخص کے کہنے پر کیسے اقبال کو، جوش کو، منٹو کو، فیض کو نکال دیا آپ نے سلیبس سے۔ یہ بدقسمتی ہے، یہ اردو کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں آپ لوگ، یہ تو اردو کا جنازہ ہے۔ آپ مجھے بتائیے اقبال کو پڑھے کے بغیر کیا اردو غزل مکمل ہے؟ کبھی نہیں۔ منٹو کو پڑھے بغیر کیا افسانہ، اور پھر ہم نے ادیبوں کو بانٹ لیا، سیاست کی نظر کر دیا۔ مجھے پتا چلا کہ یہاں کوئی لڑکی ہے، اس نے محض جمعیت جالبی پر کام کیا ہے، اس کا سبمیشن نہیں ہو رہا ہے، اس کے خلاف آپ لوگوں نے آواز اٹھا دی۔ اگر آپ اردو کے شہدائی ہیں، ہندوستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں، چاہے حکومت کوئی بھی ہو، کسی بھی یونیورسٹی میں آج تک اقبال کو نہیں ہٹایا گیا، منٹو کو نہیں ہٹایا گیا۔ آخر بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی ہی کیوں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس بات پہ ہمیں سوچنا ہے، اور اس بات پر آواز ہمیں اٹھانی، جہاں بھی ہم اٹھا سکتے ہیں، مؤثر آواز اٹھانی۔ بھائی اقبال جب پیدا ہوا تو وہ تو ہندوستانی تھا، اقبال جو تھا اس نے ہندوستان ہمارا ہے
ہندوستان میں انتقال کیا. منٹو تو پورا ہندوستانی تھا، امرتسر میں پیدا ہوا، پورا اس نے وہاں پر لکھا. پھر قدیم کا ملک کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ ارے بنارس ہندو یونیورسٹی میں اقبال پڑھایا جا رہا ہے، کلکتہ میں پڑھایا جا رہا ہے، ممبئی میں پڑھایا جا رہا ہے، یہ سارے لوگ وہاں پڑھائے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ڈگری تب تک مکمل نہیں ہے بابا غلام شاہ بادشاہ کی ایم اے کی ڈگری، جب تک کہ یہاں پہ اقبال، منٹو اور دوسرے جو بڑے قداور جو ہیں، جوش جیسا شاعر انقلاب، فیض جیسا شاعر نہ پڑھایا جائے تو اردو شاعری کیا پڑھائے گا؟ کچھ بھی نہیں، زیرو رہ جاتی. ان کے بعد منٹو کے بغیر زیرو رہ جاتی. مرزا فرحت اللہ بیگ کے بعد بغیر وہ آپ کا انشائیہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو یہ تو رہی ہماری انفرادی جو ہم کر رہے ہیں. بھائی اتنی بھی کیا حکومت ہے کہ ہم بات بھی نہیں کر سکے؟ یہ تو ہمارا حق ہے بات کرنے میں، اور ہم ہر پلیٹ فارم سے بات کریں گے. ایسا نہیں کہ یہاں سے ہم بات کر رہے ہیں، یہ ہم میں نے اٹھایا بھی اس مسئلے کو. اسپیکر صاحب سے میں نے اس کا ذکر کیا، جب راحت صاحب سے میری ملاقات ہوئی یہاں کا خصوصی طور پر میں نے کہا بابا غلام شاہ بادشاہ میں یہ کیا گیا ہے. میں نے ایک دو منسٹر جن کے ساتھ ملاقات ہوئی میری، میں نے ان سے ذکر کیا، اور میں یہ آواز اٹھاؤں گا. آپ لوگ بچوں کی آواز مؤثر ہوتی ہے، اس آواز کو آپ اٹھائیے. اور یہ تو سیاست کی نظر ہو گیا نا، علامہ اقبال یہ وغیرہ، لیکن اردو کے بغیر ریاست جموں و کشمیر میں کوئی چارہ نہیں. دیکھیے جب تک ہماری یہ زبانیں ہیں، گوجری ہے، پہاڑی ہے، جو اردو رسم الخط میں لکھی جاتی، اردو ختم نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب اردو کو ختم کر دیجیے، گوجری کو بھی ختم کر دیجیے، پہاڑی کو بھی ختم کر دیجیے، کیونکہ یہ زبانیں اس میں لکھی جاتی. بدقسمتی دیکھیے ہندوستان کی پہلی ریاست جس نے اردو کو پناہ دی 47 کے بعد، جس نے اردو کو فروغ دیا 47 کے بعد، جس نے گھر دیا اردو کو فروغ کے بعد، اس کے ساتھ اس کو 5ویں نمبر پر رکھا جا رہا ہے. اور 4 زبانیں اس کی. آپ نے کبھی کسی دنیا میں کسی حصے میں سنا ہے کہ کسی دنیا کے کسی حصے کی 5 زبانیں آفیشل ہوں؟ جائیں آپ ذرا آفیشل زبان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں. تلنگانہ میں آپ کریں، آپ چھیڑ چھاڑ وہاں کیا کہتے ہیں کلکتہ کے علاقے میں آپ چھیڑ چھاڑ کریں، ہندی بیلٹ میں آپ پنجاب کے ساتھ کر کے دیکھ لیجئے، اس کے ساتھ نہیں، کوئی نہیں کرتا. یہ اردو کی بدقسمتی ہے اور ہم لوگوں کی بے حسی ہے. لیکن کیا ہے، کیا آج بھی 4 زبانیں اگر چھوڑ دی اس کے ساتھ ملا دی اس کے ساتھ، آج بھی 150 سال کا پورا آفیشل ریکارڈ اردو زبان میں، آج بھی اردو پہلی زبان کا رول ادا کر رہی ہے. اگر چاہ کہ ریکگنائز نہیں کیا جا رہا، لیکن کیا آپ آرکائیوز کے ان پرانے دفاتر کے دفاتر کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں 5 زبانوں؟ ممکن ہی نہیں. کوشش کی گئی، کر ہی نہیں سکا کوئی. ٹرانسلیٹر دیں گے کوئی، پھر ایک زبان میں کرنی ہے تو آدمی کر دیتا ہے. یہاں تو 5 سرکاری زبان ہے. اور آج بھی جموں اور کشمیر کو اگر جوڑے رکھا ہے تو وہ اردو زبان میں جوڑے. پیر پنجاب میں باہر سے کوئی آتا ہے تو اردو بولتا ہے، نہ وہ پہاڑی بولے گا نہ گوجری بولے گا. ہمارے جناب بیلٹ میں جائے گا، نہ وہ کوئی پہاڑی وہ کشمیری بولے گا، نہ وہ کشتواڑی بولے گا، نہ وہ بدروائی بولے گا، وہ اردو بولے گا. جموں میں کوئی آئے. حد یہ کہ ہماری یونیورسٹی نے سارے کے سارے بورڈ چینج کر لیے انگریزی، ہندی اور ڈوگری کو، جبکہ سارا کا سارا اردو والوں کا بوجھ جموں میں ہوتا ہے. میں اپنی یونیورسٹی کو بھی کنڈم کر رہا ہوں اس بات پر کہ آخر اردو جو جموں کی پہچان رہی ہے اس کو بورڈ میں لکھنے، آپ لکھ لیجیے نا 5 زبانوں کو. آپ نے 3 زبانیں چن لی، اردو مین زبان ہے. کشمیر کا سردیوں میں جتنا بھی لوگ آتے ہیں وہ تو اردو پڑھیں گے نا، وہ نہ تو ہندی جانتے ہیں نہ وہ ڈوگری جانیں گے، وہ تو اردو پڑھتے ہیں. اب یہ اس طرح کی سازشیں جہاں ہوں تو وہاں ہم لوگوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. یہ ادب میں کوئی نہیں، ادب لکھا جاتا ہے.
ادیب پیدا ہوتے جاتے ہیں، لیکن زبان بھی نہیں. جو عوامی زبان بنتی ہے نا وہ کبھی نہیں بنتی. اردو عوامی زبان ہے، عوام اسے بولتی ہے. اس کا مستقبل مجھے عوام کی سطح پر، کیونکہ سکولوں سے اب غائب کیا جا رہا ہے. آپ ہٹ کر دیکھ لیجیے کہ کشتواڑ جیسے علاقے میں، انجم صاحب، کشتواڑ اردو کا 100% علاقہ ہے، وہاں اردو کا میجر سبجیکٹ ہی نہیں پڑھایا جا رہا. کتنی بدقسمتی. ایسے کالجز ہیں جہاں پر اسٹوڈنٹس ہیں اردو کا میجر سبجیکٹ پڑھنے کے لیے، لیکن میجر سبجیکٹ رکھا ہی نہیں گیا ہے. تو یہ ہماری نئی نسل جو ہے نا، جو اسکولوں میں جاتی ہے، کالجوں میں جاتی ہے، یہ اردو سے دور ہوتی جا رہی ہے. ادیب جو جب دور ہوتی جا رہی ہے تو نیچرلی ہم نے ہی ادیب پیدا کرتے ہیں، لکھتے ہیں. 20 سال آ جائیں گے ہم کوئی ادیب بھی پیدا نہیں کر سکتے. رانی جو ہے وہ تو لکھ رہے ہیں، ان کی وجہ سے اردو ادب تو وجود میں آ رہا ہے اپنے زبان میں. لیکن مستقبل کا اس کا مجھے سکولوں کے لیول، سکولوں سے اردو ہی غائب ہے. ہندو میں جیسے اس کو مسلمانوں کی زبان بنائے ہوئے. میں نے ایک پیپر میں بولا کہ یار کہاں ہے مسلمان؟ یہ تو ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان نے ہماری زبان کو سرکاری زبان بنایا. یہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ دوسرا ملک ہماری زبان کو بنا رہا ہے اور ہم اس کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے. تو مجھے چونکہ بہت بول سکتا ہوں اس موضوع پر، بہت مثالیں ہیں میرے پاس کہاں اردو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن وقت کی کمی ہے. مجھے نکلنا ہے. 11:30 بجے میری ایک بھائی شاست کے ساتھ میٹنگ ہے، وہ نہیں اٹینڈ کر پاؤں گا میں. لیکن آپ لوگ جب تک ہیں اردو والے، جب تک ہیں اردو پڑھنے والے، جب تک ہیں تب تک اس کا مستقبل مجھے روشن نظر آتا ہے. لیکن اگر اردو پڑھنے والے بھی موجود نہیں ہے تو اس کا مستقبل مجھے مخدوش نظر آتا ہے. ریاست جموں کشمیر میں تب سے جب سے اس ریاست کو 3 حصوں میں بانٹا گیا اور یہاں کی 5 سرکاری زبانیں جو ہیں وہ رکھی گئی. سب پسند ہے اس زبان میں، وہاں سمجھنے والا ہی کوئی نہیں. ڈوگری کو کوئی سمجھ سکتا وہاں پر سیکریٹری اس میں درخواست ہے. تو اردو کو یہ جو باہر کے آئے ہوئے بابو ہے نا سیکریٹری میں جو بیٹھے ہوئے، ان لوگوں نے بھی کافی نقصان پہنچا 1970 کے بعد. جو IS اور کیا، کیونکہ خود یہ اردو سے نابلد تھے اور شیخ صاحب کے زمانے تک جو ہے وہ اردو میں کام ہوتا تھا، کیوں نہیں ہوتا تھا. لیکن اس کے بعد جو ہے حکمرانوں کی بے توجہی کی وجہ سے اندازہ لگائے کہ جس واحد ملک کی زبان ہے جو سرکاری زبان 2019 تک رہتی ہے، 150 سال رہتی ہے، اور ایک اردو اکیڈمی آپ قائم نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ بدقسمتی کیا کر سکتے؟ ہم کسی زبان کے خلاف نہیں. ہم یہ کہتے ہیں اردو بھی کھولنی چاہیے، ہندی بھی کھولنی چاہیے، گوجری، ڈوگری، پہاڑی، بدروائی، کشتواڑی، ان کو بھی پورا حق ملنا چاہیے. لیکن ایک زبان کا فیصلہ تو آپ کر لیجیے جو آپ کی ایک زبان سرکاری رہے، تاکہ عوام کنفیوز نہ ہو جائے. ایک کنفیوژن کریٹ کرنے والی بات ہے جو ہمارے ساتھ کیا گیا، اور اس کے لیے ہمیں آواز بلند کرنی ہوگی. جب تک ہم آواز بلند نہیں کریں گے ہم اردو کو جس کا کھویا ہوا ہوگا نہیں دلا سکتے. اور جو قومیں سوتی ہیں، جو قومیں غفلت کی نیند سوتی ہیں، ان قوموں پر تاریخ پر نیچے سوال ہوا ہے اور اس طرح قومیں مٹ جاتی ہیں. ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہوتا. یہ شک ہے کہ آئندہ آنے والی نسلوں میں اگر اردو کالجوں اور اسکولوں سے اسی طرح سے غائب کی گئی تو 50 سال کے بعد اردو کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہوگا. شکریہ. پروفیسر شاہ صاحب بڑا فکر انگیز اور بہت معلوماتی اور بہت
معیاری لیکچر آپ سماعت فرما رہے تھے، جنہوں نے اردو جموں کشمیر میں اردو زبان ماضی حال اور مستقبل پہ بڑا معیاری لیکچر دیا ہے، جس کو یہ بچوں کی ضرورت تھی اور پہلی بار ایسے